ایک کسی صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ میری بچی چھوٹی ہے، ہم فلمیں وغیرہ یا لغو پروگرام ہوتے ہیں تو میں اس کو منع کرتی ہوں کہ احمدی یہ نہیں کرتے، تو آگے سے جواب دیتی ہے کہ فلاں ایسی بات کیوں کرتا ہے۔ پہلے تو اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے، فلمی کوئی پروگرام کبھی دیکھ لیا جائے اور اس کی بدی سے بچ جایا جائے تو اتنا نقصان نہیں جتنا اس گندے رجحان کا نقصان ہے۔ جب کوئی نصیحت کرے آگے سے ٹکا سا کوئی جواب دے کہ فلاں کیوں کرتا ہے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ فلاں گند کھاتا ہے تو تم بھی گند کھاؤ گی۔ یہ جواب میں جو دیا ہے بچی نے یہ ٹیڑھا پن ہے، یہ اس کا درست کرایا ابھی سے، ورنہ ساری عمر یہی ہوگا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے جب کوئی عہدیدار کوئی نصیحت کرتا ہے کسی کو تو آگے سے جواب دے دیتا ہے کہ فلاں کیوں کرتا ہے، فلاں کا بیٹا کیوں کرتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص اپنے لیے ہمیشہ کے لیے نصیحت کے دروازے بند کر دیتا ہے، محروم رہ جائے گا۔ تو اس بچی کی زیادہ خطرناک بات کی پہلے اصلاح کریں، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ بعض دفعہ چھوٹے موٹے فلمی پروگراموں میں زیادہ سختی کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی متعصب جاہل لوگ ہیں اور باقی جگہ سہولتیں ہیں، پھر وہ چوری چوری دوسروں کے ساتھ جا کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے تربیت کرنی ہے اور تربیت کے لیے حوصلہ بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے۔ جب ٹیلی ویژن نیا آیا تو ہمارے گھر میں پہلے تو نہیں تھا، جب میں لگوانے لگا تو مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو بچے دیکھیں گے اور برا ہوگا، نہ ہی لگواؤ تو اچھا ہے۔ تو ایک بزرگ فوت ہو چکے ہیں، کافی قابل احترام ہستی تھے، انہوں نے خود مجھ سے بات کی کہ میں تو پسند ہی نہیں کرتا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے بچوں نے گھر میں نہ دیکھا جبکہ میں بھی موجود ہوتا ہوں اور مجھے موقع ملتا ہے کہ ساتھ ساتھ بتاؤں کہ یہ بےہودہ چیز ہے، دیکھو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور فلاں اچھا پروگرام ہے، تو وہ میری نظر سے بچا کر محلے میں ہمسایوں کے جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کے جائیں گے، وہاں میں کہاں ساتھ ساتھ پھروں گا اور مجھے سمجھیں گے کہ یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے، اور جو آزادیاں دینے والے ہیں ان کو وہ اپنا زیادہ قریبی سمجھیں گے، تو مجھ سے بھی ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ جائے گا، میری بات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اپنے گھر میں مختلف پروگرام ہوتے تھے، میں کچھ دیر کبھی بیٹھا کبھی اٹھ کے چلا گیا کہ فضول پروگرام ہے، کیا دفع کرو اس کو۔ آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ سمجھا کر خدا کے فضل سے اس سے بہتر تربیت کرنے کا موقع ملا جتنا سختی کرنے والے لوگ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ تو تربیت میں سختی صرف نہیں ہے، عقل ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، اور ایسی باتوں کی زیادہ تربیت کرنی چاہیے جس میں ایک انسان کے اندر کجی پیدا ہو رہی ہے، ٹیڑھا پن آ رہا ہے، وہ اگر درست نہیں کریں گی تو ساری عمر وہ ٹیڑھا پن چلے گا۔ یہ جواب تو ناقابل برداشت ہے، فلاں کیوں کرتا ہے، اس میں بہت ہی بے وقوفیاں ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ پوچھے بغیر کہ یہ چیز بری ہے تو میں رکوں گی ورنہ نہیں رکوں گی، یہ کہہ دینا کہ فلاں کرتا ہے اس لیے میں نہیں رکوں گی، اس میں ضد ہے، تعصب ہے، بد اخلاقی ہے، یہ جواب بھی غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلاں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور آپ کے صحابہ کا بتایا، وہ نمونہ ہے۔ یہ جواب سکھانا چاہیے کہ میرے خیال میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس لیے آپ کو حق نہیں روکنے کا، یہ تو معقول جواب ہے۔ لیکن ہر ایرا غیرہ جو کرتا ہے کہ میں بھی وہی کروں گی، اس کا نام بھی احمدی ہے، میرا بھی احمدی ہے، یہ درست جواب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو اچھی احمدی ہوں، میں تو اس طرح کرتی ہوں اور فلاں برے احمدی بھی ہیں، تو یہ بھی تکبر کی بات ہے۔ کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کی تربیت پیار محبت سے کریں، ان کے اوپر فخر نہ کریں کہ آپ بہتر ہیں اور فلاں گندے ہیں، انہوں نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے بچوں کا خود نگران ہے۔ دعا کریں، اخلاص اور انکسار کے ساتھ تربیت کریں تو کوئی ان پر برا اثر نہیں ڈال سکتا۔